ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بھارت میں مسلمانوں کو کیسے دوسرے درجے کا شہری بنانا ہے، مسلمانوں کو فقیر اور غریب بنانا ہے، مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے، سماجی طور پر کمزور کرنا ہے، سیاسی طور پر مسلمانوں کو بے حد کمزور کرنا ہے، اس کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور موقع بموقع اس کو نافذ بھی کیا جاتا ہے اور سچائی دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے۔ اس وقت ایک ایسا ہی معاملہ مہاراشٹرا کے ناسک میں ہوا ہے۔ پوری پلاننگ کی گئی، منصوبہ بندی کی گئی کہ کیسے مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو روزگار سے محروم کرنا ہے۔ سرکاری جاب میں، سرکاری ملازمت میں آلریڈی مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ کئی ساری خبریں سامنے آتی ہے جہاں مذہب کے نام پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کو سرکاری جاب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ کمپنیوں میں مسلمانوں کو ٹیلنٹ کی وجہ سے جگہ ملتی ہے، پرائیویٹ کمپنیوں میں لگاتار مسلمان کام بھی کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں بھی مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر کئی مرتبہ اہم عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن نچلی سطح پر، چھوٹے عہدوں پر، پرائیویٹ کمپنیوں میں یا جو فورن کمپنیز ہے وہاں مسلمان جو جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہے بھارت کے رائٹ ونگ گروپ کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سازش انجام دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی امیج ایسی بنائی جائے، مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی رپورٹ پیش کی جائے جس سے پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی مسلمانوں کو جاب نہ ملے، مسلمانوں کو کوئی اپنے ہاں کام پر نہ رکھے۔ اور اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے مہاراشٹرا کے ناسک سے۔ مہاراشٹرا کے ناسک میں موجود ایک کمپنی کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ کمپنی ٹاٹا گروپ کی ہے جس کو ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کہا جاتا ہے، یعنی TCS۔ اس کمپنی کے حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے اور میڈیا نے لگاتار پیروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اس کمپنی کی جو HR مسلمان تھی، اس کمپنی میں جو مسلمان کام کر رہے تھے، یہ سب مل کر اپنے ساتھ کام کرنے والے ہندوؤں کو مسلمان بننے پر مجبور کر رہے تھے، ان کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، ان کو گائے کا گوشت کھلا رہے تھے، اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے کر رہے تھے۔ یہ سب ہندو امپلائیز کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اور کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا۔ یہ میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 9 FIR درج کی گئی ہے۔ پہلی FIR 26 مارچ کو کی گئی اور اس کے بعد FIR کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 افراد کو کلیدی ملزم قرار دیا گیا ہے، ان میں سے 6 کی گرفتاری کا پولیس نے اعتراف بھی کیا ہے، 2 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تلاش جاری ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ مرکزی اور کلیدی ملزم قرار دے دیا گیا ندا شیخ کو، جو ایک مسلمان خاتون ہے اور HR تھی، تو HR کو ہی میڈیا نے کلیدی ملزم قرار دے دیا، اسی کو ماسٹر مائنڈ بتا دیا کہ یہی HR ندا شیخ ان تمام ہندو لڑکیوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی تھی۔ جتنے مسلمان لڑکے، یہ سب بھی ندا شیخ کے کہنے پر ہی وہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ہندو مذہب کے خلاف یہ لوگ بول رہے تھے۔ چنانچہ پہلے 1 FIR درج ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری، 9 FIR درج ہو جاتی ہے اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق توصیف اتار کو گرفتار کیا گیا ہے، دانش کو گرفتار کیا گیا ہے، شاہ رخ کو، شیخ کو، رضا میمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ندا شیخ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب پر الزام ہے زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا۔ ان سب پر FIR میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے پر کمپنی میں مجبور کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ندا شیخ جو HR ہے، ہندو لڑکیاں اور ہندو لڑکے آ کر ان سے کمپلین کر رہے تھے کہ ہمارے جو مسلم کلیگ ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہم سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ لیکن ندا شیخ اس پورے معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، بلکہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی اور انہی کی لیڈرشپ میں یہ سب تبدیلی مذہب کا پورا راکٹ چل رہا تھا یہاں، اس لیے ندا شیخ ہی اصل ذمہ دار ہے۔ یہ سب FIR میں ہے، میڈیا میں تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میڈیا میں جب اس طرح اس کو پیش کیا گیا، پوری فرضی اسکرپٹ لکھی گئی کہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، تو اس کے بعد کمپنی کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ کمپنی کسی بھی ایسے ملازم کو برداشت نہیں کرے گی جو کمپنی کے رول کے خلاف کام کرے گا یا جو کمپنی میں تبدیلی مذہب کا کام کرے گا، کمپنی ان کے خلاف ایکشن لے گی۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو کمپنی نے جاب سے نکال دیا ہے۔ دوسری کمپنیوں میں بھی یہی میسج جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ کام کے دوران بھی، جاب کے دوران بھی تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی میڈیا سے متاثر ہو گیا کہ
جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے, یہی تو سچائی ہے. اور مسلمان ایسا کرتے کیوں ہیں؟ جاب ہم کر رہے تھے, ہم کام کر رہے تھے, ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا تھا. ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کو کہنے کی کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ, تم نماز ادا کرو, تم روزے رکھو. اسلام یہ کہتا ہے. ان لوگوں نے پورے مسلمانوں کو, اسلام کو بدنام کر دیا. اس طرح کی ذہنیت عام مسلمانوں کی بھی بنا دی گئی ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے انفلوئنسر کو میں سن رہا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اس طرح اس پورے واقعہ کی سچائی جانے بغیر ہی یہ لوگ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اب جو سچائی ہے, جو حقیقت ہے, اس سے جان لیجئے. دانش شیخ ایک مسلمان نوجوان ہے جو اس کمپنی میں کام کر رہا تھا, اور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا. یہ دونوں آپس میں ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے, اور کئی سالوں سے رہ رہے تھے. تبدیلی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں. اور اس طرح کے کئی معاملے سامنے آتے ہیں جہاں ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ محبت میں رہتی ہے, یا کبھی کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ عشق کرتی ہے, محبت میں رہتی ہے, دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں. اب یہاں بھی یہی معاملہ تھا. دانش ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو لڑکی, دونوں آپس میں ریلیشن شپ میں تھے, کئی سالوں سے تھے, اور اس کمپنی میں کام کر رہے تھے. اب ان دونوں کا جو افیئر ہے, ان دونوں کا جو تعلق ہے, وہ آفس میں ان کے ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے. ان کے ساتھیوں سے یہ خبر بجرنگ دل کو مل جاتی ہے, اور بجرنگ دل کا جو پورا گروپ ہے, جو گینگ ہے, جو اسی پر کام کرتا ہے, کہ جہاں کہیں بھی ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کو یہ لوگ لو جہاد قرار دے دیتے ہیں. پھر اس مسلمان لڑکے کے گھر پر جاتے ہیں, اس پر حملہ کرتے ہیں, مسلم لڑکی کے پاس پہنچتے ہیں, اس کی پٹائی کرتے ہیں, اس پر دباؤ بناتے ہیں. اب اس کیس میں بھی یہی ہوا. جیسے بجرنگ دل کو ناسک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے, محبت میں ہیں, اس ہندو لڑکی سے بجرنگ دل نے ملاقات کی, اس کے ساتھ گفتگو کی, اور اس کو بھڑکانا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف, اور اس سے کہا کہ تم دانش کے خلاف کیس درج کرو. اور فائنلی اس ہندو لڑکی نے 26 مارچ کو سب سے پہلے ناسک میں جا کر کیس درج کیا, ایف آئی آر درج کرائی کہ دانش اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا, لیکن دانش نے عین وقت پر آ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا. دانش نے شرط لگا دی, تم کو اسلام قبول کرنا ہوگا, تم کو مسلمان بننا ہوگا, تب ہی دانش تمہارے ساتھ شادی کرے گا. ایف آئی آر میں اس نے آگے بتانا شروع کر دیا, لکھ دیا کہ دانش اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہتا تھا, دانش اس کو گائے کا گوشت کھلاتا تھا. اس نے یہ بھی ایف آئی آر میں لکھ دیا کہ جو ہماری ایچ آر ہے اس سے ہم نے شکایت کی, وہاں ہم نے کمپلین کیا, لیکن اس نے ہمیں اس پورے معاملے میں سپورٹ نہیں کیا. معاملہ یہیں پر نہیں تھمتا ہے, بلکہ اس ایف آئی آر میں دانش کے کچھ دوستوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کمپنی کی کچھ اور لڑکیوں نے, کچھ اور اس کمپنی میں کام کرنے والے اسٹاف نے بھی دانش کے خلاف, وہاں کام کر رہے مسلمانوں کے خلاف, ندا شیخ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دیا. اور ایف آئی آر کا سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا. 1-2 ایف آئی آر نہیں بلکہ سیدھے 9 ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. اور مہاراشٹرا کی جو پولیس ہے, جو مہاراشٹرا اے ٹی ایس ہے, اب وہ اس پورے کیس کو دیکھ رہی ہے. اس کیس کی نگرانی کی جا رہی ہے, جانچ کی جا رہی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے ہندو لڑکیوں کو مسلمان بننے پر مجبور کیا, کیسے ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا. اور یہ کیس اتنا بڑا بن چکا ہے کہ پورے ہندوستان میں اب اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. خبر کی طرف بڑھیں گے جو بھارت کی خبر ہے, اور آج کی سب سے بڑی خبر ہے دیش کے اندر. ہندو لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں مسلمان بنانے والے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے گینگ کا خلاصہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر سچ میں دانش نے, ندا شیخ نے, ان مسلمان لڑکوں نے ان ہندو لڑکیوں سے, ان ہندو لڑکوں سے کہا تھا تم کو نماز پڑھنا ہے, تم کو روزہ رکھنا ہے, تم کو گائے کا گوشت کھانا ہے, تو اس کی کمپلین اور اس کی شکایت انہوں نے پہلے اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں کی, اپنے کسی دوست اور کلیگ سے کیوں نہیں کی. ایچ آر سے اوپر بھی آفس میں کئی لوگ ہوتے ہیں, کمپنیوں میں کئی سارے ہوتے ہیں, وہاں منیجر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپریشنل منیجر ہوتے ہیں, دوسرے اسسٹنٹس اور ذمہ دار ہوتے ہیں. ان تک یہ بات ان لڑکیوں نے کیوں نہیں پہنچائی, یہ سب سے پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں, جو لڑکے ہیں, یہ کوئی 10 سال کے معصوم بچے نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے سبھی کی عمر 24-25 سال سے زیادہ ہے. یہ بالغ ہیں, نابالغ نہیں, یہ ایڈلٹ ہیں, اور ان کو کوئی
मजबूर नहीं कर सकता, इन पर कोई फोर्स नहीं कर सकता, तो अगर दानिश ने निदा ने इनको गाय का गोश्त खाने के लिए कहा तो इन्होंने गाय का गोश्त खाया क्यों? तीसरा सवाल यह है कि अगर इनको कहा गया कि तुमको इस्लाम कबूल करना है, नमाज पढ़ना है, तो इन्होंने क्यों इस्लाम को कबूल कर लिया? इनको नहीं करना था, इनको उनकी बात नहीं माननी थी। अगर कुछ हुआ तो इनको सोशल मीडिया पर लिख देना था। अगर ये वहाँ नहीं लिख सकते थे तो ये पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते थे। अगर HR निदा शेख ने इनकी कंप्लेन को सीरियस नहीं लिया तो HR से ऊपर जो POSH होता है यानी ऑपरेशन मैनेजर, वहाँ जाकर के कंप्लेन की जा सकती थी, लेकिन कहीं पर इन लोगों ने जाकर कंप्लेन नहीं किया। और बड़ी कंपनियों में कई सारे अहम तरीन ओहदे होते हैं। अब सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि बजरंग दल का पूरा मंसूबा था, एजेंडा था। जैसे ही बजरंग दल को खबर मिलती है दानिश और उसकी दोस्त की अफेयर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बजरंग दल को लगा एक अच्छा मौका है इसको भुनाने का, मुसलमानों को बदनाम करने का। उस लड़की को तैयार किया गया, उसके ज़रिए FIR दर्ज कराई गई। मज़ीद लड़कियों का इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको भड़काया और फिर 1-2 नहीं बल्कि 9 FIR दर्ज हो जाती है। 26 मार्च की जो FIR दर्ज है उसमें तो कम तस्करा है कि नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया या गाय का गोश्त खाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है उसमें बहुत तफसील से सारे इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं दानिश पर, आसिफ पर या जो दूसरे मुस्लिम मुलज़मीन हैं। निदा शेख है, कहा जा रहा है कि 2 अभी फ़रार भी है जिनको पुलिस तलाश कर रही है। अब जैसे ही ये केस कोर्ट में गया है, पहली सुनवाई के दौरान ही डिफेंस के वकील बाबा सईद ने कहा कि मामला शुरू से साजिश लगता है। जो आपसी लड़ाई है, जो आपसी दुश्मनी थी, उसको तब्दीली मज़हब का उन्वान दे दिया गया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए पूरी गहराई में और पूरी तफ्तीश होनी चाहिए इस केस की कि पूरी सच्चाई क्या है। वकील ने यह भी कहा कि जो पहली FIR है उसमें तब्दीली मज़हब का तस्करा नहीं है, या जितना तस्करा बाद के FIR में है पहली FIR में उसका तस्करा नहीं है। इसलिए साजिश है, मुसलमानों को बदनाम करने का एक मंसूबा है और इस केस को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इस केस को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया है। क्या महाराष्ट्र के कमिश्नर इस पर अपना बयान जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस का बयान सामने आया है कि उन्होंने पुलिस को इस केस की तफ्तीश करने का और इसमें सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। यानी पूरा मामला पॉलिटिकल बना दिया गया है और इसका असर मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले मुसलमानों पर पड़ेगा। जबकि इस तरह के जितने केसेस होते हैं 2 लोगों का पर्सनल मामला होता है। अगर गलत भी है, दानिश शेख ने मान लिया शादी करने का वादा क्या था, शादी नहीं किया। अगर दानिश शेख हिंदू लड़की पर ज़बरदस्ती मुसलमान बनने का दबाव बना रहा है, तब्दीली मज़हब की वो कोशिश कर रहा है, नमाज़ पढ़ने के लिए वो कह रहा है, तो वो गलत है। लेकिन दानिश शेख के नाम पर इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना कहाँ तक सही है? ये वही मीडिया है जिसने इसी नासिक में एक बाबा का केस सामने आया था, उस पर पर्दा डाल दिया था। कहीं कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही थी। इसी नासिक शहर का मामला है। अशोक नाम का एक बाबा था जो पहले नेवी में था, कैप्टन था। उसके बाद उसने अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताया, पेशन गोई करने लगा। उसने अपना एक आश्रम बना लिया और बड़े बड़े लोग उसके भक्त हो गए। उसकी 1000 से ज़्यादा उस अशोक बाबा की वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें वो कमिश्नर की बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, मिनिस्टर्स की बेटी और बीवी के साथ और जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सब के साथ उसने गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। उनकी इज़्ज़त के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। उस बाबा की स्टोरी और कहानी पर एक वीडियो मैंने तफसील से बनाई थी जो मिल्लत क्लिप्स पर अपलोड हुई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कि नासिक का रहने वाला ये बाबा देश के बड़े बड़े नेताओं से मिलता था, उनको पेशन गोई करता था और उसके बाद इन बड़े बड़े नेताओं के घर की जो औरतें हैं वो औरतें इस बाबा की मुरीद बन गई। वो औरतें इस बाबा के पास जाने लगी। अरे बाबा क्या करता था कि पहले उन औरतों को पानी पिलाने के नाम पर, चाय पिलाने के नाम पर कोई ऐसी चीज़ दे देता था जिससे वो औरतें नशा में आ जाती थी। फिर उन औरतों के साथ ये सेक्स करता था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करता था, ये वीडियो बना लेता था और उसके बाद फिर उन औरतों से कहता था कि तुम्हारी वीडियो है और फिर
तुम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करो, हमारी ख्वाहिश को पूरी करो, हमारे साथ अय्याशी करो। अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारी ये वीडियो मैं तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा, ये वीडियो तुम्हारी पब्लिक में चली जाएगी। और ये औरतें गरीब घरानों की नहीं होती थी बल्कि बड़े बड़े घरानों की होती थी। चुनांचे वो औरतें उस बाबा के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती थी और अपनी इज्जत लुटवाने के लिए तैयार हो जा रही थी, और लंबे अरसे तक बाबा के खेल चलता रहा। अब जाकर उसका पर्दाफाश हुआ और उस बाबा को गिरफ्तार किया गया है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, एक भी आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा बजरंग दल का या दूसरे ग्रुप का कि उसने इस बाबा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया हो कि तुमने 1000 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ क्यों किया, उनके साथ तुमने रेप क्यों किया, उसके साथ तुमने ब्लैकमेल क्यों किया। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। मीडिया ने भी इस पर चुप्पी साधे रखी थी और कुछ यूट्यूब चैनल पर कुछ जगहों पर इसकी रिपोर्ट सामने आती है, बल्कि मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इस खबर पर पर्दा डाल दिया जाए। प्रशासन ने वायरल होने वाली तमाम वीडियोस को डिलीट कराने का काम किया, लेकिन जिस तरह का एक्शन होना था, फांसी की सज़ा होनी थी ऐसे बाबा को, उस तरह की कोई खबर और न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। अब इस अशोक के मामला को दबाने के लिए एक नया मामला नासिक से सामने आया है और सबसे बड़ा एजेंडा है मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करना, और उसके लिए ये फ़र्ज़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी मिला टाइम्स के पेजेस को फॉलो कीजिए ताकि ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ आपको मिलती रहे। आपसे एक और गुजारिश है कि मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप चाहे तो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ हमारा प्लान मौजूद है 99 to 99। कोई भी एक प्लान लेकर आप मिला टाइम्स के मेंबर बन जाइए, सब्सक्राइबर बन जाइए। मुस्तकबिल में बहुत सारा फ़ायदा भी आप इसके ज़रिए उठा सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।